کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے. تم انعام اللہ سے لینا. کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی. ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا. سیدہ زینب نے جواب دیا، ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے. آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں. بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی. سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے. اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی. تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر. وہ ماں بھی ماں تھی. کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں. کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی. آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا. جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے قبول فرما. فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے قبول فرما. اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے. ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا. بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا. چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں. اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر
میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. الہی قبول فرما, میں نہیں چومتی چاٹتی, قبولیت کی دعا مانگتی ہوں. کل قیامت کا میدان ہو, آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ, میں بھی تو آؤں گی. ابھی تو دیر. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی. بڑا سمجھایا, ارے زمین پھٹ جائے گی, تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں. فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں, میری اماں کی عظمت کو دیکھو, میرے باپ کی بہادری کو دیکھو, میرے نانا کو دیکھو, شرم کرو شرم کرو. کس طرح سے کسی کو شرم آئے. اللہ اللہ. اور جس کا تقدیر, جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے. حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا, گھوڑے پہ سوار ہے, یوں سر جھکا رکھا ہے, یوں سر جھکا رکھا ہے. حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے. فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا. کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا. قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا, حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا. حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے, ظالموں شرم کرو, پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو. اندازہ لگاؤ, جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا, ذبح کر دیا گیا, اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا, اس کے صبر کا کیا کہنا, اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا. آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی, ہم سے دشمنی ہوگی, ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا, علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے, الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا. تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا, صبر کرنا کب سیکھو گے؟